السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، اور مسلم میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور مختلف حدیث کی کتابوں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مر جائے اور اس کی نماز جنازہ ایسے 40 لوگ پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی طرح کا بھی شرک نہ کرتے ہوں، اور ان کی سفارش اس کے حق میں قبول نہ ہو۔ جنازے کے تعلق سے ایک حدیث ہے۔ درس کا سلسلہ کسی اور موضوع پر ہے، نیکیوں پر ہے۔ آج میں نے مناسب سمجھا ایک حدیث رکھیں آپ کے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جنازے میں بھی، جس میت کی نماز جنازہ میں 40 موحدین جو کبھی شرک نہ کرتے ہوں اگر شریک ہوتا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ان کی مغفرت نہ کرے، مطلب اس شخص کی مغفرت طے ہے، مگر وہ مرنے والا بھی مشرک نہ ہو، مرنے والا بھی مشرک نہ ہو، ورنہ مشرک کے لیے کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ڈھیر سارے بڑے بڑے گناہ بھی ہوں مگر شرک سے محفوظ ہوں تو ایسے شخص کے نماز جنازہ میں اگر 40 موحدین، موحد کہتے ہی ہیں جس کے اندر شرک نہ ہو، جو شرک کا کام نہ کرتا ہو، اگر شریک ہو جاتے ہیں تو اس کی مغفرت طے ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کہہ کر زیادہ تعداد کو بتلایا، یعنی موحدین کی شرکت زیادہ سے زیادہ ہو، اس کی مغفرت طے ہے۔ اس لیے نماز جنازہ میں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، کسی کی بھی نماز جنازہ خاص طور سے جو موحد ہو، شرک سے پاک ہو، ایسے نماز جنازہ میں ان لوگوں کو ریکویسٹ کر کے، ڈھونڈ کر کے، درخواست کر کے، خرچہ دے کر بلانا ہو تو کرنا چاہیے کہ آپ آئیں، میرے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، آپ جنازے میں ضرور شریک ہوئیے۔ کیوں؟ مغفرت ہو جاتی ہے، 2-4-10 لاکھ بھی خرچ ہو جائے تو کم ہے۔ مغفرت بڑی چیز ہے۔ ہمیں اگر محبت ہے ہمارے باپ سے، ہماری ماں سے، ہمارے بھائی سے، بہن سے، تو ہمیں اس تگ و دو میں رہنا چاہیے کہ میرے باپ، بھائی، ماں جو بھی مر گئے اس کی مغفرت کیسے ہو۔ آپ کی محبت کا ثبوت یہ ہے۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے، خوب ریکویسٹ کرنا چاہیے، خاص طور سے ان لوگوں سے جو لوگوں کے بارے میں معلوم ہے کہ شرک نہیں کرتا، موحد ہے، توحید والا ہے، انہیں بلانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم لوگوں کو یاد کر کے رکھنا چاہیے، اور ان لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں جو کبھی نہ نماز ہی پڑھتا ہے، نہ دین کا پتہ ہے، اس کے انتظار میں ہم لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ ایک شرک کرنے والے کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، لاکھ کوشش دعا کرے، اللہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے لیے اگر دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھ کو ایمان کی توفیق دے دے، وہ دعا قبول ہوتی ہے اس کی۔ تو بہرحال ہمیں یہ رکھنی چاہیے۔ جنازے میں کئی غلطیاں ہم لوگ کر جاتے ہیں۔ آج میں نے خاص طور سے شروع سے لے کر آخر تک تھوڑا مارک کیا، رہا بھی میں الحمدللہ۔ تو اس میں سپوز جنازہ کے تعلق سے کہ میت کو قبر میں رکھنے والے کون ہونے چاہیے، میت کو لے کر رکھنے والے کون ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام کی تاریخ ہے اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے
جو محرم ہیں ان کو رکھنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو ایک مجبوری ہے، خاص طور سے عورت کو وہ لوگ رکھیں جو محرم ہوں۔ نماز جنازہ میت کو قبر میں پکڑ کر رکھنے والے کون ہونے چاہیے؟ محرم ہونے چاہیے، بہت افضل، بہت بہتر۔ نہیں ہے تو الگ بات ہے، وہ تو کوئی بھی اتارنا ہی پڑے گا، اور کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی میت کو قبر میں رکھنے کے لیے دکن جانب سے رکھنا چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کے سر کو پہلے قبر میں رکھو، سر کی طرف سے قبر میں لے جاؤ، قبر میں داخل کرو۔ صحیح حدیثیں ہیں۔ اب ایک ہی جگہ نہیں تو الگ بات ہے، مگر کوشش کرنی چاہیے سر کی جانب سے ان کو رکھا جائے، سامنے نہیں ہے، سر کی جانب سے ہے۔ اب اگر کہیں جگہ نہیں ہے تو سامنے ہی سے رکھا جائے گا، مگر اگر سامنے سے رکھا جائے گا تو کئی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ پہلی بات وہی ہے کہ محرم ہی اس کو پکڑ کر اتارے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی پکڑے گا۔ دوسرا، اس طرف مٹی نہیں رکھوانی چاہیے، کیونکہ بغلی ہے اگر تو مٹی رکھنے میں بھی دھنس سکتا ہے، آدمی بھی آئے گا تو دھنسے گا، مشکل ہوگا، اور چارپائی رکھنے کو بھی بنتا نہیں ہے۔ اس لیے جدھر سے ہم میت کو رکھ رہے ہیں ادھر مٹی نہیں رکھنی چاہیے۔ پریشانی کتنی آج میں نے دیکھا، آج آپ لوگ بھی دیکھے، پریشانی ہو جاتی ہے، کتنی کافی پریشانی ہو گئی۔ تو ایسا ہمیں ان باتوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ میت کو رکھتے وقت لا الہ الا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے، بسم اللہ علی دین رسول اللہ یا بسم اللہ علی ملت رسول اللہ ہے۔ جس میں نے آج غور کیا غور سے کہ بہت کئی لوگ لا الہ الا اللہ بسم اللہ کہا، لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ ہم اگر اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، شریعت سمجھ کے کہ بدعت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لوگ نہاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر نہاتے ہیں، ایک بدعت ہے وہ، ایسا نہیں ہے۔ جو چیز بھی دین اور ثواب کے لیے کریں وہ کرتے وقت ہم سوچیں کہ یہ حدیث میں دلیل میں ہے یا نہیں ہے۔ جنازہ اٹھاتے وقت بھی لا الہ الا اللہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسا ہم نے دیکھا، مارک کیا، حالانکہ پہلے دیکھا ایک دو چیزیں دیکھا تھا، آج میں نے پورا غور سے شروع سے لے کر آخر تک رہا، تو یہ چیزیں تھیں، ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور اس کو اس عمل میں لانا چاہیے۔ اور سب سے اچھی بات اور سب سے بہترین بات، فکر مند والی بات ہونی چاہیے کہ ہمارے باپ، ہمارا ماں، ہماری ماں، ہمارا بھائی، ہماری بہن، جس کا بھی انتقال ہوتا ہے اس کے لیے موحدین کو خوب ریکویسٹ کریں۔ جو لوگ شرک نہیں کرتے ہیں ان سے کسی بھی طرح سے درخواست کر کے ان کو نماز جنازہ میں شریک کریں، انہیں لانے کی کوشش کریں، انہیں کیا بھی ان کے تعلق سے کچھ کھلا پلا کر ہی صحیح کھلائیے۔ پہلی بات تو ایسے لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، آپ کہیں گے ریکویسٹ کریں گے تو ضرور آ جائیں گے، لیکن 2-4 بار 5 بار ریکویسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ مغفرت سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمارے رشتہ دار جو مر گئے ان کی مغفرت سب سے بڑی چیز ہے، اور مرنے والے کی اولاد کی دعا خصوصی طور پر مقبول ہے، اس لیے اولاد کو چاہیے خوب دعا کرے۔ دفن ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردے کے لیے، اپنے میت کے لیے ثبات قدمی، مغفرت کی دعا کرو، کرنے کے لیے کہا آپ نے۔ اس کا مطلب کہ ہم سب کو اپنا اللہ اس میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا ہے، کون الفاظ، تو اس میں کچھ لوگ اپنا عربی میں اللہم ثبت لہو یا اللہم مغفر لہو، یہ مختلف الفاظ ان کے لیے، اللہم ثبت لہو عند السوال، آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ مغفرت فرما دے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ابھی اللہ سوال ہونے والا، اللہ سوال آسان کر دینا۔ اللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے لیے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کے لیے آسانی ہو جاتی ہے،
سوال کے جواب دینے میں ہماری دعاؤں سے ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. تب تو آپ نے کہا کہ ان کے لیے ثبات قدمی کی دعا کرو. ثبات قدمی کس بات پر؟ سوال جب ہو تو صحیح جواب دے سکے، اس بات پر. یہ ثبات قدمی کہتے ہیں اس کو، اسی کو کہتے ہیں اللہم ثبت لہو، مطلب ثابت فرما، ثابت قدم فرما، یعنی مطلب اور سوال کا جواب دینے کی مطلب توفیق دے. تو اپنے لینگویج میں بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ دفن کے بعد اجتماعیت کے ساتھ، غالباً کوئی سوال بھی کیا تھا وہیں پر، اجتماعیت کے ساتھ دعا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ دعا کرو. تو اس لیے سب اپنے اپنے دعا میں یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کو ہر وقت دعا میں یاد رکھنی چاہیے. خاص طور سے جو بچے ہیں، سجدہ میں بھی دعا کرنی چاہیے ان کے لیے، تشہد میں بھی دعا کرنی چاہیے. تشہد کی دعا پڑھنے کے بعد، سجدہ کی دعا پڑھنے کے بعد اللہم اغفر لہ وارحمہ واعفہ واعف عنہ، یہ الفاظ کہنے چاہیے. جیسے کہ سب ثابت ہے حدیثوں میں، دعاؤں میں، جو بھی ان میں سے الفاظ آپ کو یاد ہو ان الفاظ سے سجدے کی دعا کے بعد، تشہد کی دعا کے بعد وہ دعا کرنی چاہیے. ویسے بھی عام طور پر سبوں کے لیے کرنا چاہیے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، امام لوگوں کو تو کرنا ہی چاہیے سبوں کے لیے دعا. جیسے تشہد میں ہر امام کو کرنا چاہیے، اپنے مقتدیوں کے، خصوصی طور پر ان مرے ہوئے لوگوں کے لیے جو گزر گئے ہیں ان کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے. بہرحال ہم سبوں کو اپنے انتقال کیے ہوئے تمام بھائی بہن ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، قبر میں اللہ جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کا آسان فرمائیں، اللہ سے بات قدمی عطا فرمائیں، اللہ قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ. جی سوال بڑھیں. اچھا سوال ہے، اس پر بات تو اسے آئی ہے کئی بار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جنازے کو کندھا لگانے کے لیے جو کہا کہ اپنے جنازے کو، مطلب اپنے بھائیوں کے جنازے کو کندھا دو، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی کا کندھا سٹے. محدثین اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ اس کو بے سہارا مت چھوڑو. جیسے اس حدیث میں جس میں حقوق کے تعلق سے ہے، 6 حقوق ہے تمہارے بھائیوں کے بھائیوں پر، ان میں سے ایک یہ ہے جنازے کو کندھا دینا. کیا مطلب؟ جنازے کو بے سہارا نہیں چھوڑنا. اگر کوئی نہیں ہے، ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، کوئی اور ساتھ میں نہیں ہے، تو ہم چلے جائیں، ضرورت ہے تو ہم جائیں. کندھا دینا جس طرح سے گھوم کر چاروں طرف سے کندھا دیا جاتا ہے، اگر یہ دین سمجھ کے کیا جا رہا تو یہ بدعت ہے. ایسا کسی صحابی نے نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کہ جنازہ اٹھاؤ اور سب کندھا لگاؤ. ایسا ہرگز نہیں ہے، قطعی نہیں ہے. کوئی دلیل نہیں اس کی کہ پورا گاؤں والا اس کو کندھا دے کر گھمائے، ایسے کوئی دلیل نہیں ہے. آپ نے کندھا دینے کے لیے کہا. جو محدثین نے جس باب پر دلیل لائے ہیں جنازے کو بے سہارا نہ چھوڑنے کے تعلق سے، یعنی سب لوگ یہ دھیان رکھیں کہ جنازے کا دھیان رکھیں. پیچھے پیچھے چلو کیا مطلب کہ وہ آگے نہیں چل سکتے؟ نہیں، یعنی اس کے پیچھے رہو. کیا ضرورت ہے، کب پڑے گی، کس وقت کیا پریشانی آئے گی، جب تک دفنا نہ دو تب تک سب ساتھ میں رہو جو لوگ ضرورت ہے، جن کی ضرورت ہے. تو اگر 4 آدمی ہیں، 5 آدمی ہیں، 2-4 آدمی اٹھا کر لے سکتے ہیں، پورا 4 آدمی اٹھا کر لے کے جانا چاہیے. ایسا پورا گھما کر ایسے گھومتا رہا ہے کہ تاکہ ہر آدمی کندھا دے دے، اس کندھا دینے میں ثواب، ایسے کوئی دلیل نہیں ہے. ایسے کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی کندھا جنازے کے ثواب میں 2 قرات کے ثواب کا جو تعلق ہے پوری حدیث میں، ساری حدیثوں میں، وہ ہے نماز جنازہ پڑھنا اور دفن کرنا. اس پر ہے. نہ کندھا آپ کو سٹنے میں کوئی ثواب ہے، نہ نہیں سٹنے میں ثواب کی کمی ہے. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. جس حدیث میں بھی کندھا دینے کی بات ہے وہ اسی تعلق سے ہے، اسی مفہوم پر ہے کہ بے سہارا نہ چھوڑنا چاہیے، اس کو تدفین تک ساتھ رہو. یہ بات ہے. میرے خیال سے کافی ہے جواب.